اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہدی للناس دیکھنے والی تمام پیاری پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج زینت النساء میں حضور شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی مگر سب سے زیادہ چہیتی اور لاڈلی بیٹی کا ذکر کیا جائے گا۔ اس سے پہلے آپ سب نے زینت النساء میں 11 امہات المومنین کی حالات زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اب آپ سب اس سیریز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری شہزادیوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں گے۔ ہماری ایک بہت ہی پیاری سی سبسکرائبر ہیں جن کی فرمائش پر میں اس ویڈیو کو اپلوڈ کر رہی ہوں۔ میرے سارے سبسکرائبر اور ویورز میرے لیے قابل احترام ہیں۔ آپ سب ویڈیو دیکھتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں اور پیارے پیارے کمنٹس کرتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ عزیز سامعین، اب میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں۔ آپ شہنشاہ انبیاء تاجدار کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی شہزادی ہیں۔ آپ کا نام فاطمہ اور لقب زہرا و بطول ہے۔ سیدہ پاک کا نام نامی اسم گرامی جو ہی لب پر آتا ہے پلکیں ادب سے جھک جاتی ہیں، اور ان کا نام نامی اسم گرامی یقیناً عقیدتوں کا محور ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ انسانی حور ہے۔ اس حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے کہ فاطمہ انسانی حور ہے۔ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حور کیوں کہا؟ ہوا یوں کہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنتی پھل کھانے کی خواہش کی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنت سے 2 سیب لے کر حاضر ہوئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدائے رحمان جس نے ہر شے کا اندازہ رکھا ہے فرماتا ہے ایک سیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھائیں اور دوسرا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائیں، پھر حق زوجیت ادا کریں، میں تم دونوں سے فاطمۃ الزہرا کو پیدا کروں گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر عمل کیا۔ ملکہ فردوس بری طیبہ و طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میری بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نور مجسم جب میرے بطن میں تھا تو میں ہر روز جنت کی خوشبو سونگھا کرتی تھی، اور یہ خوشبوئیں پورے 9 ماہ تک آتی رہیں، اور پھر یہ جنت کی کلی زہرا میرے آغوش میں آ گئی۔ جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، ان دنوں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حمل مبارک ٹھہر چکا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کی کتنی رسوائی ہے جس نے ہمارے آقا کو جھٹلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر نبی اور رسول ہیں۔ تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بطن اطہر سے ندا دی، اے امی جان آپ غمزدہ نہ ہوں اور نہ ہی ڈریں، بے شک اللہ عز و جل میرے والد محترم کے ساتھ ہے۔ جب مدت حمل پوری ہوئی، جمادی الثانی کی 20 تاریخ نبوت کا پہلا سال ہے، شہنشاہ انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جنت کی کلی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری ہونے والی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ کیف و سرور میں ڈوبا ہوا ہے۔ ملائکہ احترام سے نگاہیں جھکائے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے حجرہ کے اندر و باہر صفے باندھے کھڑے ہیں۔ ایک طرف تو شان و شوکت کا یہ اہتمام اللہ عز و جل کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس مخصوص لمحہ میں کوئی نہ تھا۔
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بھیجا کہ قریش کی عورتوں کو بلا لائے تاکہ وہ ان کے ساتھ تعاون کر سکیں۔ عورتوں نے آنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگیں کہ وہ تو ابو طالب کے گھرانے کی زوجیت قبول کر کے ہمارے نزدیک گناہ گار ہو چکی ہے، اس لیے ہم نہیں آئیں گے اور کوئی تعاون نہیں کریں گے۔ ایک زمانہ تھا کہ یہی عورتیں آگے پیچھے پھرتی تھیں، چونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد اپنا سارا مال و اموال ان کے حوالے کر دیا تھا، جس کے ذریعے غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے منہ پھیر لیا۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریشی عورتوں کا یہ پیغام سنا تو پریشان ہو گئیں۔ اسی اثنا میں غیرت الہیہ کو جوش آ گیا۔ جناب سیدۃ العالمین کی خدمت کے لیے 4 داعیاں بھیج دیں۔ پریشانی کے عالم میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچانک نظر اٹھی تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 4 دراز قامت داعیاں تشریف فرما ہیں، اور انہوں نے بنی ہاشم کی ہی عورتوں کی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا تو آپ خوفزدہ ہو گئیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، ملکہ عالم، آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کی بہنیں اور خادمہ ہیں اور اللہ نے ہمیں آپ کی خدمت کے لیے مامور کیا ہے۔ میں سارہ والدہ اسحاق علیہ السلام ہوں، یہ مریم والدہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ جناب کلثوم خواہر موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور یہ جناب آسیہ علیہ السلام زن فرعون ہیں۔ یہ تینوں بہشت میں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ ان میں سے ایک دائیں طرف، ایک بائیں طرف اور ایک سامنے اور ایک پشت مبارک کے جانب بیٹھ گئیں تو شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تشریف لے آئیں۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو ساری فضا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے نور سے منور ہو گئی، اور اس نور کی تجلیات نے مکہ معظمہ کے مکانوں کا احاطہ کر لیا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک بھی جنت کی خوشبو میں بسا ہوا تھا۔ انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی۔ آپ کی 4 قابل صد احترام داعیاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جبین اقدس کو بوسے دے رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی 10 حوروں کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غسل اول کے لیے بھیج دیا۔ یہ حوریں ہاتھوں میں نور کے زرین تشت اور سروں پر آب کوثر کے مٹکے اٹھائے ہوئے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے حضور حاضر ہو کر نہایت ادب سے سلام پیش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا لیتی ہیں۔ ہر ایک سیدہ زہرا کو تشت نور میں بٹھا کر آب کوثر سے غسل دیتی ہیں، پھر جنت کے چھوٹی سی عبا پہنا کر خوشبوؤں میں بسا ہوا رومال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس پر باندھ دیتی ہیں۔ بعد ازاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں دے کر عرض کرتی ہیں کہ اللہ نے آپ کی صاحبزادی کو پاکیزہ اور طیبہ و طاہرہ اور برکت والی کیا ہے، اور ان کی اولاد کو بھی برکت دی ہے۔ پھر یہ تمام مقدس بیویاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام عرض کر کے اور اجازت حاصل کر کے واپس چلی جاتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ کو دیکھتی جا رہی ہیں اور دل ہی دل میں مسکراتی جا رہی ہیں۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ تاجدار انبیاء تشریف لے آئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے عظیم بچی کو عظیم باپ کی گود میں دے دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبزادی کو ہاتھوں پر اٹھایا، پیشانی کو بوسہ دیا۔ نور مجسم کے آغوش میں نور کا ٹکڑا جلوہ فرما ہے، کائنات سماوی جھوم رہی ہے، ہر طرف نور ہی نور ہے، سرور ہی سرور ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے
چال ڈھال میں، شکل و شباہت میں، رنگ و روپ اور بات چیت میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا۔ نور کے پیکر سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت اور اس کی نعمتوں کا اشتیاق ہوتا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لے لیتے اور ان کی پاکیزہ خوشبو کو سونگھتے، اور جب ان کی پاکیزہ مہک کو سونگھتے تو فرماتے فاطمہ تو انسانی حور ہے۔ عزیز سامعین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے بعد آپ سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انسانی حور کیوں کہتے تھے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ تھام کر ان کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اہل تصوف نے لکھا ہے کہ آج بھی سیدہ زہرا کے وسیلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ عرض کیا جائے تو وہ رد نہیں ہوتا۔ بچپن کا ایک واقعہ ہے، سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں سے تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ اسی دوران ماں سے پوچھا، اللہ کی قدرت نظر آتی ہے لیکن اللہ نظر نہیں آتا۔ ماں نے کہا کہ بیٹی اچھے عمل کریں گے، جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ ہجرت کے وقت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 15 سال کی ہوئیں تو مہاجرین اور انصار کے معززین کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن رضا الہی کے ساتھ مخصوص ذات نے انکار کرتے ہوئے فرمایا، میں خدائی فیصلے کا منتظر ہوں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کیوں نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کے لیے راضی کریں کہ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کریں۔ چنانچہ ان دونوں حضرات نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے پاس کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو میں اپنے لیے مانگوں۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے واقف نہیں ہیں؟ کہا کہ واقف ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ پس و پیش کس بات کا؟ آپ اپنے نکاح کا پیغام لے کر کیوں نہیں جاتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا پیغام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی بے وقت چلے آئے ہو، کیا فاطمہ سے عقد کا ارادہ ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ اسی ارادے سے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری ساری زندگی آپ پر عیاں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس جو ذرا تھی وہ کیا ہوئی؟ کہا وہ میرے پاس موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بیچ دو اور اپنی شادی کا بندوبست کرو۔ چنانچہ وہ ذرا لیے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کی طرف جا رہے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کدھر کے ارادے ہیں؟ کہا ذرا بیچ کر شادی کا بندوبست کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کے پاس اس وقت 480 درہم موجود تھے
وہ دیتے ہوئے اس زرع کو خرید لیا اور اسے اپنی طرف سے شادی کا تحفہ قرار دیتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تمام پیسے دیے اور ان پیسوں سے شادی اور ولیمہ کا بندوبست کیا، اور اس زمانہ کا بہترین ولیمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز کا بندوبست فرمایا اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ اکابرین کو بلا لاؤ۔ جب اکابرین صحابہ آ گئے تو اللہ کے نبی نے ممبر پر ٹھہر کر خطبہ دیتے ہوئے کہا، اللہ نے اپنے ایک مقرب بندے علی کا نکاح بیت المعمور میں فاطمۃ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے، اور مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ کے سامنے ایجاب و قبول کراؤں۔ جن کا نکاح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت المعمور میں کیا ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکابر صحابہ کے سامنے ایجاب و قبول کیا ہو، تو ان کا کیا مقام ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب یعنی امہات المومنین کو حکم دیا کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جہیز تیار کرے اور ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا دے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک علیحدہ حجرہ تجویز کیا گیا۔ پھر میدان بطحہ کے کنارے سے نرم مٹی منگوا کر ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس حجرے میں بچھائی اور فرش کیا۔ پھر ہم نے خرما کی چھال اپنے ہاتھ سے توم کر کے 2 تکیے تیار کیے اور حجرہ کے ایک کونے میں کپڑے اور مشک لٹکانے کے لیے ایک لکڑی گاڑ دی۔ پھر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حجرے میں پہنچا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جہیز دیا، مختلف روایتوں کے مطابق اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے: ایک بستر مصری کپڑے کا جس میں اون بھری ہوئی تھی، ایک نقشی تخت یا پلنگ، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک مشکیزہ، 2 مٹی کے برتن یعنی گھڑے پانی کے لیے، ایک چکی، ایک روایت کے مطابق 2 چکیاں بھی درج ہیں، ایک پیالہ، 2 چادریں، 2 بازو بند نقرئی، ایک جانماز۔ جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی، پھر اندر داخل ہوئے، ایک برتن میں پانی منگوایا، دونوں ہاتھ اس میں ڈالے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ اور بازوؤں پر پانی چھڑکا، پھر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا۔ وہ شرم و حیا سے جھجکتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی پانی چھڑکا اور فرمایا، اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان میں بہترین شخص سے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی چھڑکتے ہوئے یہ بھی فرمایا، الہی، میں ان دونوں کو اور ان کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر تھا کہ ان کے شکم مبارک سے 3 صاحبزادگان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 3 صاحبزادیاں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ حضرت محسن اور رقیہ تو بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دعوت ولیمہ کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری سے روایت ہے کہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت ولیمہ میں حاضر تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس سے عمدہ اور بہتر ولیمہ کسی کی نہیں دیکھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے گوشت اور چھوہارے سے کھانا تیار کرایا۔
جب کھانا تیار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لوگوں کو بلا بھیجا، اپنے دست مبارک سے مہمانوں میں تقسیم فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس دعوت ولیمہ پر ہم نے لوگوں کو کھجوریں اور انگور کھلائے، پس ہم نے سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی سے بہتر کوئی شادی نہیں دیکھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا شہزادی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے باوجود گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ آپ اپنے کندھوں پر مشکیزہ بھی اٹھا کر لاتی تھیں، چکی بھی پیستی تھیں، بچوں کی تربیت بھی قرآن پاک کی لوریاں دے دے کر کرتی تھیں، شوہر کی خدمت بھی کرتی تھیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پہنچنے کے بعد ان کے کسی کام میں کوتاہی نہیں آئی، پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض پوری کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ مصلی بچھا کر جب کھڑی ہوتی تھیں تو ساری رات قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں گزر جاتی تھی اور پھر کہتی تھیں، مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں، تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، الہی رات اتنی لمبی بنا دے کہ جی بھر کے تجھے سجدہ کر سکوں۔ سارا دن روزے سے گزرتا تھا، کثرت سے روتی تھیں۔ ایک دن حسنین کریمین نے پوچھا کہ امی آپ کثرت سے کیوں روتی ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بیٹوں سے عرض کیا، مجھے تمہارے نانا کی امت کا غم رلاتا ہے، آپ کے دروازے پر کوئی سائل آتا تو کبھی خالی نہیں جاتا تھا۔ ایک دن پورا دن گزر گیا فاقے سے، تو پھر کھانا تیار ہوا، حسنین کو دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، خود کھانے لگیں تو دروازے پر دستک ہو گئی۔ سائل نے کہا، میں 2 دن سے بھوکا ہوں۔ کہا، جاؤ بیٹا سائل کو کھانا دے آؤ۔ بیٹے نے کہا، امی آپ بھی کھا لیں، آپ بھی تو بھوکی ہیں۔ کہا، بیٹا میں تو 1 دن کی بھوکی ہوں، وہ 2 دن کا بھوکا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ یہ کھانا کھائے۔ اپنا پیٹ کاٹ کر یتیموں، مسکینوں اور اسیروں کو پہنچاتی رہیں۔ وہ جو لباس پہنتی تھیں وہ اونٹ کے اون کا بنا ہوا تھا اور اس پر 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ وہ اپنی مثال آپ تھی۔ شہزادی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو اعزاز بخشا ہے وہ کائنات کی کسی عورت کو حاصل نہیں۔ کل بروز قیامت جب سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گی تو 70,000 حوروں کے جلووں میں ہوں گی، اور جب گزریں گی تو آواز آئے گی، اے نبیوں، اے رسولوں، اے پیغمبروں، اے صالحین، اے حشر کے میدان میں جمع ہونے والے لوگوں، اپنی نظریں نیچی کر لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی گزر رہی ہیں۔ قیامت کے دن بھی اللہ ان کو یہ اعزاز و تکریم دے گا۔ ان کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ حیات ہے، اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ عزیز سامعین، ان کا مرنا بھی زندگی تھا۔ انتقال سے پہلے اپنی خادمہ سے فرمایا، میرے غسل کا پانی رکھو۔ خادمہ نے پانی رکھا، خود غسل فرمایا اور اس کے بعد چارپائی کو درمیان میں رکھوایا اور کپڑے پہنے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ آپ نے خادمہ سے فرمایا، میں مر رہی ہوں، میرا غسل ہو چکا ہے، مجھے دوبارہ غسل نہ دینا، یہی میرا غسل ہے اور علی کو بتا دینا، اور انتقال فرما گئیں۔ ہاں، ایک مرتبہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا، میں جا رہا ہوں، وہ رونے لگیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں کہا، نہیں نہیں، تم غم نہ کرو، سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کے ملو گی۔ تو وہ ہنسنے لگیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھ رہی تھیں کہ پہلے روئیں پھر ہنسیں، تو پوچھا کیا بات ہوئی؟ تو کہنے لگیں کہ مجھے میرے بابا نے فرمایا میں جا رہا ہوں تو مجھے رونا آیا۔ پھر انہوں نے فرمایا، تم غم نہ کرو، سب سے پہلے تم ہی آ کر مجھ سے ملو گی، تو میں خوش ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد 3 رمضان 11 ہجری منگل کی رات میں آپ کی وفات ہوئی اور جنت البقیع میں مدفون ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیں،
کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اچھی باتوں کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اپنے نئے آنے والے ساتھیوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آخر میں ایک منقبت خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے نام۔ فاطمہ بنت رسول کائنات، فاطمہ بنت رسول کائنات، مادر حسنین نور ششحال، سر سے پاؤں تک نقش ذات مصطفیٰ، سر سے پاؤں تک نقش ذات مصطفیٰ، ان پہ ہر دم صد درود و صد سلام۔ سیدہ زوج علی المرتضیٰ، سیدہ زوج علی المرتضیٰ، سیدہ عالی نسل عالی صفات۔ فاطمہ زہرا کا دل سے احترام، فاطمہ زہرا کا دل سے احترام کرتے ہیں سب مومنین و مومنات۔ دل میں اولاد محمد کی ریاض، دل میں اولاد محمد کی ریاض، گر محبت ہے تو ہے تیری نجات۔